أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُ اور کہتے ہیں الَّذِينَ وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا لولا کیوں نہیں انزل اتاری گئی علیہ اس نبی پر آیت کوئی نشانی من ربہ اس کے رب کی جانب سے. قل فرما دی ان بے شک اللہ رب یضل گمراہ کرتے ہیں من جس کو یشاء چاہتے ہیں ویہدی اور ہدایت دیتے ہیں الیہ اپنی طرف من جس کو انابا اس کو ہدایت دیتے ہیں انابا جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے وتطمئن اور مطمئن ہیں قلوبہم ان کے دل بذکر اللہ اللہ کے ذکر کے ساتھ. الا سنو خبردار بذکر اللہ اللہ کے ذکر سے تطمئن مطمئن ہوتے ہیں القلوب دل. الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے وعملوا اور نیک اعمال کیے الصالحات نیک اعمال طوبی ان کے لیے خوشخبری ہے لہم ان کے لیے اور حسن انتہائی اچھا مآب ٹھکانہ. کذالک ایسے ہی ارسلناکم ہم نے بھیجا ہے آپ کو فی امت ایسے ہم نے بھیجا ہے جیسے ہم نے بھیجا ہے امتوں میں قد خلت جو گزر گئی ہیں من قبلہا اس امت سے پہلے بہت ساری امتیں لتتلوا تاکہ آپ تلاوت کریں علیہ ان پر الذی وہ کلام اوحینا جو ہم نے آپ پر وحی کیا ہے الیکا آپ کی طرف وہم اور وہ لوگ یکفرون انکار کرتے ہیں بالرحمن رحمان کا. قل فرما دیجئے ہوا وہ اللہ تعالی ربی میرا رب ہے لا الہ کوئی الہ نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے الا ہو معبود صرف وہی ہے جو میرا رب ہے. علیہ اسی رب پر توکل تو میں
کرتا ہوں وَإِلَيْهِ اور اسی رب پر مطابی اسی رب کی طرف مطابی میرا پلٹ کر جانا بھی ہے وَلَوْ اور اگر أَنَّ قُرْآنًا بے شک یہ قرآن مجید سُجِّرَتْ چلا دیا جائے بھی اس کے ساتھ الجبال پہاڑوں او قطعت بھی یا کاٹ دیا جائے اس کے ساتھ الارض و زمین کو او کلما یا کلام کیا جائے بھی اس قرآن کے ذریعے الموتا مردوں سے تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے بلکہ اصل بات یہ بلکہ للہ اللہ ہی کے لیے الامر تمام کام تمام حکم تمام انجام جمیعاً سارے کا سارا یہی پہ بابا رحمانہ لکھا جاتا ہے بل للہ الامر جمیعاً معاملہ سارا اللہ کے اختیار میں بابا رحمانہ معاملہ سارا اللہ کے اختیار میں افلم یئس الذین آمنوا تو کیا نا امید نہیں ہوئے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ یشاء اللہ کہ اگر اللہ رب العزت چاہتا آپ کو لہذا ناسا ہدایت دے دیتا لوگوں کو جمیعاً سب کو ولا یزالوں اور ہمیشہ الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا ہے تصیبہم پہنچے گی ان کو بما صنعوا جو انہوں نے برے کام کیے ان کی وجہ سے قاریۃ کھڑکھڑانے والی او تحل یا اترے گا قریب ہی من دارہم ان کے گھروں کے حتی یأتی وعد اللہ یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے گا ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یخلف المیعاد ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یخلف نہیں توڑتے ہیں المیعاد مقررہ وعدے کو یہ سورۃ رات کا تیسرا رکوع ہے اور اس میں 5 آیتیں ان 5 آیتوں میں بامارہ ترجمہ دیکھتے جائیں پہلی آیت میں وَيَقُولُ الَّذِينَ سے لے کر من اناب کافر لوگ یہ کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ کافر لوگ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیت من ربی اس پیغمبر کے اوپر آسمان سے کوئی فرمائشی موضوع کیوں نہیں نازل ہوتا تو میرے حبیب فرما دیجئے ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب اللہ جس کو چاہتا ہے وہ گمراہ کرتا ہے اور گمراہ سے سوال کرتے ہیں ویہدی الیہ من اناب اور جس کو اللہ رب العزت ہدایت اس کو دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اب میں بابا رحمانہ کرتا ہوں یہدی الیہ من اناب یہدی اللہ ہدایت دیتے ہیں من انابا جو ہدایت کی طلب رکھتا ہے آگے چلتے طلب کون رکھتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ ہدایت کی طلب وہ رکھتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر پر مطمئن ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کے ذکر کے ساتھ دل مطمئن ہوتے ہیں کن کے مطمئن ہوتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے مطمئن ہوتے ہیں طوبیٰ لہم ان کے لیے کوئی طوبیٰ ہے خوشخبری ہے وہ لفظی معنی طوبیٰ بڑی اچھائی ہے بڑی خوشحالی بامانہ معنی خوشخبری مقصودی معنی جنت ہے ایک روایت ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے اس درخت کا نام شجرہ طوبیٰ مومنین جب اس درخت کے پاس پہنچیں گے تو ان کے دل کو زبردست قرار آئے یہ وہ مقام وحسن مآب بہت اچھا ٹھکانا ہے ان کے لیے كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن ہم نے آپ کو اسی طرح نبی بنا کر بھیجا ہے جس طرح پہلی امتوں میں ہم نے نبی بھیجے تاکہ آپ قرآن کی تلاوت کریں اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ رحمان کا انکار کرتے قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت الیہ متاب اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میرا معبود تو صرف وہی رب ہے اس پہ میں بھروسہ کرتا ہوں اسی کی طرف میں پلٹ کر جاؤں گا یہاں تک تشریح ہو
بلکہ مکمل کرتے ہیں. پھر سن وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر اس قرآن کے ساتھ پہاڑوں کو چلا دیا اور قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یا اس کلام کے ساتھ زمین کے دور دراز کا سفر منٹوں سیکنڈوں میں کر دیا جائے. باماورے معنی پہ آیا ہے، لفظی معنی تھا زمین کاٹ دی جائے، باماورا معنی ہے زمین کا سفر طے کر دیا ہے. یہاں میں پھر آگے سمجھاؤں گا. اور کُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، یا اس کلام کے ذریعے مردوں سے گفتگو ہو، تب بھی لوگ یہ نہیں مانیں گے. اوپر سوال کے ساتھ جڑا ہوا جواب آ بل للہ الامر جمیعا، معاملہ سارا اللہ کے اختیار میں ہے. معجزے دینے والا بھی وہی رب ہے، ہدایت دینے والا بھی وہی رب ہے. اب میں نے سمجھ میں آیا بل للہ الامر جمیعا. پھر اہل ایمان کو خبردار کیا، اہل ایمان کیا تم مایوس ہو گئے ہو کہ لوگ ایمان نہیں لائے؟ تم نے بھی یہ سوال کرنا شروع کر دیا اگر اللہ چاہتا تو ساری دنیا کو ہدایت دے دیتا، کیوں مایوس ہو گئے ہو؟ بات یقینی یہ ہے کہ یہ جو کافر لوگ ہیں نا، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا. لا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا، یہ جو کافر لوگ ہیں نا، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا. کیسے ملے گا؟ قاریہ، ان پہ قاریہ کا عذاب آئے گا، قریب قیامت آئے گا. یا او قیامت دور کی بات ہے، تحلو قریبا من دارہم، ان قریب ان کے گھروں پہ عذاب آنے والا ہے، ان کے اپنے حالات پہ عذاب آنے والا ہے. صبر تو کرے، ذرا بدل آنے دو، اور تو حنین آنے دو ذرا. تحلو قریبا من دارہم، یہ خود جمع ہو کے مار کھانے کو آئیں گے، تمہارے ہاتھ میں ان کو سبق سکھائیں گے. حتیٰ یاتی وعد اللہ، یہ یہاں تک بھی انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا وعدہ آ جائے. اللہ کے وعدے سے مراد بدر کی فتح، اللہ کے وعدے سے مراد قیامت کا وعدہ بھی. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کے وعدے کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں، اللہ کی میعاد کبھی ختم نہیں. ہم ان کو بھی کہتے ہیں جی میعاد کتنی دے دی، میعاد یہ وہی میعاد ہے. ہم تھوڑا ٹیڑھا کر کے کہہ دیتے ہیں نا، میعاد کہتے ہیں، عربی میں میعاد ہوتا ہے. زبانوں میں تھوڑا سا فرق، ہم ٹوپی کہتے ہیں، ہم ٹوپائی کہتے ہیں، ہم ریڑھی کہتے ہیں، وہ ریڑھے کہہ دیتے ہیں. ہم میعاد کہتے ہیں، عربی میں میعاد ہے. مانا ذرا اپنی زبان میں سمجھ. اب آئے تشریح کی طرف. آیت 5 کافروں کے ایک سوال کا جواب دے کے مومنوں کو سخت تنبیہ. کافروں کے سوال کا جواب دیا، مومنوں کو ایک بات کی تنبیہ. کافروں کا سوال یہ تھا کہ ہم رسول اللہ کو نبی مان لیں، ہمارے فرمائشی موت سے تو لیں. اور ابن امیہ اور ابو جہل نے مشورہ کیا کہ جاؤ رسول اللہ سے جا کر ایک بات پوچھو. پہلے وقت میں ہم دیکھتے تھے، پہلے وقت کے حالات کو ہم سنتے ہیں. اللہ کا ایک نبی داؤد تھا، وہ ضرور شروع کرتا تھا، پہاڑ جھومتے تھے، پہاڑ جب جھومتے. آپ کے ساتھ نہیں جھومتے، آپ کیسے نہیں؟ اگر آپ کے ساتھ جڑے، آپ کے قرآن کی آیت کو سن کے پہاڑ جھوم جائے تو مان جائے. دوسری بات، حضرت سلیمان ایک نبی تھے، ان کا تخت ہواؤں میں اڑتا تھا. اگر آپ کا تخت بھی ہواؤں میں اڑے تو ہم مان لیں گے. تیسری بات، عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی تھے، وہ مردوں سے گفتگو کرتے تھے. قوم بسم اللہ، مردے اٹھ کے چل جاتے تھے. آپ بھی کر دیں. نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے. آپ نے فرمایا معجزوں کا اختیار میرے رب کے پاس ہے. میں آپ کو پھر کے عادت عجیب و غریب چیزیں دکھا کے منوانا نہیں چاہتا. میری فکر کو سمجھو، میری دلیل کو، میری فکر کو سمجھو، میری دلیل کو مانو. اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ جب فرمائشی معجزہ دیتے ہیں اور پھر امت نہ مانے تو اس امت پہ عذاب نہیں آتا. اور اللہ نے فیصلہ بھی کر دیا میرے حبیب تیری موجودگی میں عذاب بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری فکر کو مانو، میری دلیل کو سمجھو. معجزے اللہ کے اختیار میں. کچھ مسلمانوں نے یہ بات سنی تو دل میں حسرت پیدا ہوئی، کاش اللہ کی اور اللہ کے حبیب کی تو یاری دوستی ہے.
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سے مطالبہ کاری یہ چیزیں آئی لوگ مومن ہو جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے کہتے ہیں سب کو مومن کر دو تو جھگڑا ختم ہو جائے گا، لوگ مومن ہو جائیں گے. اور کچھ بڑے مخلص مومنین کے دل میں تڑپ بھی تھی کہ دنیا ساری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مان جائے. اب جواب آ رہا، کافروں کو جواب کس نہج میں دیا ہے اور مومنوں کو اصلاح کیسے انداز میں. دو طرح کے جواب دیے کافر. پہلا جواب بڑے زبردست پیرا ہے. کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان پہ فرمائشی مجھ سے کیوں نہیں آتی. کافر یہ کہہ دیجئے کہ معجزہ جو ہے سوال کا جواب ہے. سوال تمہارا یہ ہے کہ دلیل بتاؤ، نشانی بتاؤ، یہ سوال ہے. تو جس بندے کی عادت ہی ہر وقت سوال ہو، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، وہ اپنی عقل مطلق کا غلام ہو، محض عقل کا غلام ہو. عقل سلیم نہیں، عقل مطلق، اپنی سوچ کا غلام ہو، وہ کسی بھی سوال پہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہو. یہ جواب دے. ہدایت تو اس کو ملتی ہے جس کے دل میں انابت ہو، جس کے دل میں طلب ہو. معجزہ دکھایا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، فرعون کے دل میں طلب نہیں تھی تو نہیں مانا. صالح علیہ السلام نے بھی معجزہ دکھایا تھا، قوم کے دل میں طلب نہیں تھی تو ایمان نہیں لائی. جادوگروں کے دل میں طلب آ گئی تو مومن ہو گئے. اس سے پہلے بھی کئی معجزے دیے، قوموں کے دل میں طلب نہیں. پہلے طلب پیدا کرو ہدایت کی، پھر معجزے بھی آ جائیں. رسول اللہ کے معجزے کو 4000 سے زائد تھے، لیکن فرمائش ایک بھی نہیں کیا. فرمائش تمہاری نہیں ہوگی، اس لیے کہ فرمائش کے بعد انجام بڑا سخت ہوتا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یہ لوگ گمراہ ہیں. ان اللہ یضل من یشاء، جس کو چاہتا اللہ گمراہ کر دیتا ہے. یہ تقدیر جبری نہیں ہے، اللہ کے علم کا نام تقدیر ہے. اللہ کو معلوم تھا کہ یہ پکے ٹھکے کافر ہیں، یہ کبھی نہیں مانے. ان کو بدر میں صحابہ کی تلوار سے ختم کر کے ان کی اولادوں کو ہدایت ملی. ہدایت ابو جہل نہیں مانا، اکرمہ مان گیا رضی اللہ تعالی. سارے محبت سے کہہ دو اکرمہ رضی اللہ تعالی. اکرمہ بن سبا بڑے جانس صحابہ تھے، غزوہ موتہ میں شہید ہوئے. وہ جو 3 پیاسے صحابہ شہید ہوئے تھے ان میں ایک حضرت اکرمہ ابو جہل کا رضی اللہ عنہ. بڑا طلب، بڑی بے دردی سے لڑنے والا مجاہد. تھوڑا سا وقت آیا اسلام، بیٹے کے دل میں آ گئی انابت، اسلام کا شاہ سوار بنا، ہماری ایمان کا حصہ بنا. باپ نہیں بنا، انابت نہیں ہے، کافر تھا. اچھا ایک تو یہ بات کرنا کہ بھئی یہ نابت کو پیدا کرو. ہر وقت سوال کرنے والے بندے کو جب مطمئن کرنا مشکل ہے، صاف بات. اور نہ ہر سوال کے جواب سے کوئی بندہ مطمئن ہوتا ہے. نبیوں کے جوابوں میں دنیا مطمئن نہیں. مطمئن تو وہ ہوتا ہے جس کے دل کے اندر طلب ہو حق پانے کی، وہ مطمئن ہوتا ہے. طلب تو پیدا کرو. اور پھر ساتھ اسی میں فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی رسول ہیں جس طرح پہلے رسول آتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. پہلے نبی بھی وحی کی تلاوت کرتے تھے، یہ آپ بھی تلاوت فرماتے ہیں. ایک نقطہ دیتا ہوں، عام طور پہ کسی چیز کو پڑھنے کو قرات کہتے ہیں، مطلق ریڈنگ کو قرات کہا ہے، پڑھ. قرآن کے پڑھنے کو تلاوت کہا ہے. تلاوت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مان کر عمل کی نیت سے پڑھو. کسی چیز کو مان کر عمل کی نیت سے پڑھو. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، عمل بھی کریں گے، مانتے بھی عمل بھی کریں، یہ تلاوت ہے. یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں. اب ان کے تینوں سوالوں کا جواب دیں. لو ان قرآن سیرت بہ الجبال، تم پہاڑوں کے جھومنے کی بات کرتے ہو، اگر آپ قرآن کے ساتھ پہاڑوں کو چلا دیں، اڑا دیں، تب بھی یہ نہیں مانے. اللہ فرماتا
مومنوں کو تبدیل کر رہے ہیں. مومنوں کے دل میں خواہش ہوتی تھی ہو جاتا ہے. قطعت به الارض، یہ ان کا مطالبہ ذرا اس لیے بھی تھا کہ وہ کہتے تھے قطعت کا لفظی معنی ہے قطعت کاٹ دی جائے بھی اس کلام کے ذریعے الارض و زمین. لفظی معنی مراد نہیں ہے، وقت لفظی معنی مراد نہیں ہے، محاورہ معنی ہے. یہ محاورہ ہے زبان. اس کا معنی ہے اگر سفر کم کر دیا جائے، شام اور مکہ کا سفر منٹوں میں ہو جائے، سیکنڈوں میں، گھنٹوں میں ہو جائے، اس قرآن کے ذریعے سے قرآن مجید پڑھو، تلاوت شروع کی، ابھی مکہ میں ہو، ابھی شام میں ہو، ابھی یمن میں ہو، ابھی جو ہے طائف میں ہے اور ابھی جو ہے صنعاء کے اندر ہے، تب بھی یہ لوگ مومن نہیں ہوں گے، نہیں مانیں گے. اگلی بات، او کلم بہ الموتى، اگر یہ قرآن پڑھ کے مردوں سے ہم کلام ہو جائے. اچھا سوال میں ایک عجیب بات انہوں نے اور رکھی، آپ اپنا معجزہ پیش کریں، ہمارے دادا قصی کو زندہ کریں، بڑے آدمی، قریش کے آباء و اجداد، معاشرے کے عظیم لوگ تھے، عاشق، عبد المطلب، اور پھر اوپر قصی، کلاب، عدنان، فہر بن مالک، یہ بڑے لوگ تھے معاشرے. انہوں نے عرب کی سوسائٹی کو بڑا نفع دیا اور واقعی یہ رسول اللہ کا خاندان اللہ نے چن کے لایا تھا. یہ بڑے بہترین لوگ. جناب آپ ہمارے جد امجد حضرت قصی کو زندہ کر لیں، وہ اٹھ کے کہہ دیں کہ میرے اس پوتے کا دین حق ہے، تو ہم مان لیں. بات کیسی رکھی، پھر ہم مان لیں. اللہ نے فرمایا کلم بہ الموتى، اگر قصی بھی اٹھ کے، فہر بن مالک بھی اٹھ کے، جناب ہاشم بھی اٹھ کے، عبد المطلب بھی اٹھ کر اعلان کر دیں کہ ہمارے اس بچے کا جو دین ہے وہ حق پر ہے، یہ تب بھی نہیں مانیں گے، یہ تب بھی نہیں مانیں گے. بل للہ الامر جمیعا، معاملہ سارا اللہ کے اختیار میں ہے، ہدایت دینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور پیغمبر کے ہاتھ پہ معجزہ دینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے. اہل ایمان کیوں مایوس ہو گئے ہو؟ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، یہ کہہ رہے ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا. ہمارا تو یہ منصوبہ ہی ہے، ہم نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے. دنیا میں زبردستی سب کو منوانا، انسان، تمام انسانوں سے اپنے آپ کو زبردستی منوانا، یہ ہمارا منصوبہ ہی ہے. ہم زبردستی منواتے تو بنا لیتے، ہم نے کائنات سے زبردستی منوایا. سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، یہ کائنات کی وسعتیں پھیلی ہوئی، یہ لمحہ بھر بھی ہمارے حکم سے سرے ہوئے نہ رکھنے. مانتے ہیں بھائی؟ تمام فرشتے ایک لمحہ کے لیے کام نہیں کرتے ہیں، مانتے ہیں ہماری؟ چرند، پرند، درند، حیوانات سب ہماری مانتے ہیں. ہم نے انسانوں کو ممتاز کرنا ہے، انسان کو ہم نے اپنی قدرت کا شاہکار ایسے بنایا ہے. کوئی ہم کو ہمیں بھی چاہنے والا، کوئی ہماری محبت میں بھی تو آئے، کوئی ہماری جستجو بھی تو رکھے، کوئی ہمیں تلاش بھی تو کرے، کوئی ہماری محبت میں جانوں کا نذرانہ بھی تو پیش کرے، کوئی شیطانی طاقتوں سے لڑنے والا، کوئی مومن ہماری محبتوں میں اپنے خون کو پیش کرنے والا بھی تو آئے. ہمارا تو یہ منصوبہ ہی نہیں ہے کہ ساری دنیا لمحہ بھر میں ایک دم سے مومن ہو جائے. ہم نے حق کو باطل کی کشمکش کو، اس کے مقابلے کو، اس کے آمنے سامنے رکھنے کو، اس کے نشیب و فراز کو قیامت تک قائم ہے. آپ بات سمجھیں؟ ہم کبھی کبھی آتے ہیں کہتے ہیں یہ برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں کا اقبال بھی شکوے میں تڑپ اٹھاتا. اللہ اکبر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر. بڑا زبردست شکوہ کیا اقبال، اور جواب شکوہ مجھ سے زبردست. لطف تو جواب شکوے کے، کبھی ہم سے شکوے میں کہتے ہیں، کبھی ہم سے، کبھی غیروں سے شناس آئی، بات کہنے کی نہیں، تو بھی تو ہر جائے. اور جواب میں آ کے کہتے ہیں میرے کعبہ کو زمینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. جواب میں بات ختم کر دی.
کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کہ جہاں چیزیں کیا تو وہ قلم تیرے، پڑھنے کی چیزیں اقبال کا شکوہ بھی ہو جواب شکوہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے میں فرما دیا ہے میرے بندوں، میرا تو یہ منصوبہ ہی نہیں ہے، میرا منصوبہ تو یہ کہ حق اور باطل کی کشف کش رہے اور دنیا میرے عشق میں آئے میرے پیچھے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا حتی یاتی وعد اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ کافروں کے سوالوں کے دو جواب دیے اور تیسری جگہ پہ مومنوں کو تنبیہ کی، مومنوں کی اصلاح۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔